بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے کریں، تو اسی پر بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد کون لوگ ہیں جن کی توبہ کو رد کر دیا جاتا ہے اور کون لوگ ہیں جن کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ اس کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ فرمایا لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک تو صراحتاً کافروں کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اپنے کفر میں حد سے بڑھتے جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ مگر ہم اگر اشارتاً دیکھیں تو اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ میں ہمارے لیے واضح پیغام دیا ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر گناہوں پر اصرار کرتے رہتے ہیں تو ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ لوگ حقیقی توبہ کرتے ہی نہیں۔ توبہ تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد انسان اپنی اصلاح کرتا ہے، نہ کہ پھر سے وہی گناہ کرتا ہے، نہ کہ پھر سے اسی غلاظت میں جاتا ہے۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا کہ توبہ ہوتی کیا ہے، کیسے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ پاک کن لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا، فرمایا مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، یعنی خود کو سدھار لیا، وبینوا، اور ظاہر کر دیا، فاولئک اتوب اللہ علیہم، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور بے شک میں توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہوں۔ یعنی یہ رب کائنات ہی کی تو شان ہے جو گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے، ان پر مہربانیاں کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں صراحتاً اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ توبہ کے بعد اپنی اصلاح کرتے ہیں اور جو باتیں انہوں نے لوگوں سے چھپائی ہوتی ہیں انہیں وہ ظاہر کرتے ہیں، تو اللہ پاک ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ توبہ کے بعد خود کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے، وگرنہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ رب تعالیٰ نے جگہ جگہ اس طرف اشارہ فرمایا، اس بات کو ذکر فرمایا ہے، فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، پس جو ظلم کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے اور پھر اپنی اصلاح کر لے، واصلح، اپنی اصلاح کر لے، خود کو سدھار لے، فرمایا فإن اللہ یتوب علیہ، پس یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خود کو سنوارنا، گناہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کرنا، یہ بہت ضروری ہے، وگرنہ وہ جو توبہ کی اصل برکتیں ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک نے خاص توبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ توبہ ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو جہالت میں گناہ کر لیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، یعنی اس گناہ کے عذاب سے وہ جاہل ہوں، بے خبر ہوں اور وہ گناہ کر لیں، لیکن پھر اس گناہ پر وہ قائم نہ رہیں، بلکہ فرمایا ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلد ہی اس گناہ سے توبہ کر لیں، قریب ہی وہ اس گناہ سے توبہ کر لیں، تو یہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ فاولئک الذین یتوب اللہ علیہم، یعنی توبہ کے لیے کل کا انتظار نہیں کرتے، توبہ کرنے سے دیر نہیں کرتے، بلکہ فوراً رب کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ جبکہ جو لوگ توبہ کرنے میں دیر کرتے ہیں ان کے لیے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، فرمایا اور ان لوگوں کی توبہ مقبول نہیں ہے جو گناہ مسلسل کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک پر جب موت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انی تبت الآن، کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ آیات بینات ہیں جو ہمیں واضح بتاتی ہیں کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہوں پر اصرار کرتے رہتے ہیں یا توبہ کرنے میں دیر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت انہیں نظر آ جاتی ہے۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے میں کبھی بھی دیر نہ کریں، یہ نہ ہو کہ ہمیں پلٹتے ہوئے کافی دیر ہو جائے۔ ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہ گار بندوں کا ایک جگہ پر مکمل تذکرہ کیا کہ جو گناہ کے بعد اس کی طرف پلٹتے ہیں، تو وہاں پر توبہ کا ایک مکمل فلسفہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ایسے ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے مگر اللہ۔ یعنی ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کائنات، اپنے خالق کی ہی طرف پلٹیں گے، کیونکہ وہی تو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، وہی تو ہم گناہ گاروں کی معافی کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ پھر جان بوجھ کر کبھی بھی اس گناہ کی طرف نہیں جاتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں مکمل توبہ کا اور توبہ کرنے والوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا کہ جب وہ لوگ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو وہ اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگتے ہیں، اور پھر کبھی بھی جان بوجھ کر اس گناہ کی طرف نہیں جاتے۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ پاک توبہ کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک تو ہم سے ارادہ ہی یہی رکھتا ہے کہ وہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ بلکہ ایک آیت مبارکہ میں تو فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، وہ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب کیوں نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، کتنا کریم رب ہے، خود بندوں کو فرما رہا ہے کہ مجھ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے ہو، مجھ سے توبہ کیوں نہیں کرتے ہو۔ واللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔